الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد مدد الہم سفر پہ ہیں، تو اس لیے بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ مجھے حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے پڑھ کر سنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں پر مخاطب کافر نہیں ہے، مومنین کو خطاب ہے. مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، ان سب کو بروئے کار لائے اور تمام تعلیمات پر عمل کرے. خواہ وہ تعلیمات ہماری عقائد سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں یا اخلاق سے متعلق ہوں. ہمیں اسلام کی تمام تعلیمات پر پورے کے پورے عمل کرنا ہے. عقائد کے حساب سے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور انبیاء کے سردار ہیں، اور ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پر اور تقدیر پر، تمام چیزوں پر. تو اس کی تو جب انسان اسلام لاتا ہے اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو ایمان اور عقیدہ تو بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے. عبادات بھی، جو عبادات کے ارکان ہیں وہ بنیادی طور پہ 5 ہیں، جن میں سے ایک تو یہی ہے کہ ایمان لائے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ.
کہے دل سے، دوسرے یہ کہ نماز قائم کرے، تیسرا یہ کہ زکوٰۃ ادا کرے، چوتھے یہ کہ رمضان کے روزے رکھے، اور پانچواں یہ کہ زندگی میں کم از کم ایک بار حسب استطاعت، جو صاحب استطاعت رکھتے ہوں مالی اور جسمانی، وہ حج ادا کریں۔ یہ عبادات ہیں، ان کا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی ارکان ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے لیے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں فرض کی کہ اس کے بغیر انسان مکمل طور پہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہے معاشرت۔ معاشرت کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزر بسر کرے، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں ان کو کس طرح ادا کرے، اپنے پڑوسیوں کے، اور چاہے وہ پڑوسی گھر کا پڑوسی ہو، یہ سفر کے دوران ایک ساتھ سفر کر رہا ہو، یا کوئی آدمی ساتھ بیٹھا ہو تو وہ بھی ایک طریقے سے پڑوسی ہے، تو وہ ان کے حقوق کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ پھر اقربا جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، اولو الارحام، ان کے ساتھ کس طرح صلہ رحمی کرنی ہے۔ پھر عامۃ الناس، عام مسلمانوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزر بسر کرنی ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے معاملات۔ معاملات کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنے جو کسب معاش کرتا ہے اس کے اندر دیکھے کہ وہ آیا شریعت کے مطابق، شریعت کے بتلائے ہوئے اصول کے حساب سے مال کما رہا ہے یا نہیں کما رہا، اور خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا، تو یہ معاملات کے اندر آتا ہے۔ اور اخلاق، انسان کے اخلاق جو ہے یہ اس کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے کہ انسان صرف یہ نہیں کہ کسی کے سامنے مسکرا کر پیش آ جائے، بلکہ یہ تو ہے ہی اخلاق میں داخل، لیکن اس کے علاوہ انسان کا ظاہر و باطن، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا تکبر نہ ہو، نہ اس کے ظاہر سے لگے تکبر، نہ باطن سے لگے، اس کے اندر کسی قسم کا حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ نفرت آمیز ہو، چاہے زبان سے یا دل سے یا اپنے افعال سے، جس سے کہ فساد پھیلے، جس سے کہ معاشرے کے اندر تنفر پیدا ہو۔ کوئی زبان سے کوئی گالی نہ نکالے، یا کسی کی غیبت نہ کرے، یا کسی پر بہتان نہ لگائے، یا چغل خوری نہ کرے، یا دل میں اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، عجب جس کو کہتے ہیں، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، دوسروں کی تجسس میں نہ رہے، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، دل میں سب کے لیے محبت و نرمی ہو۔ یہ سب چیزیں اخلاق کا حصہ ہیں۔ تو دل کا، انسان کا، اور ظاہر کا اور باطن کا اخلاق کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں، یعنی عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق، عقائد کے بعد، یہ سب چیزیں اس کی شریعت کے اندر بڑی تاکید آئی ہے۔ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی
چیزوں یہی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. اگر آپ سیرت کا مطالعہ فرمائیں گے، ہمارے ہاں جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سیاہ ستہ ہو یا مشکات ہو یا جتنی بھی کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں، اس پہ ساری باتیں یہی ہیں. بلکہ یہاں تک کہ فقہ کے اندر بھی، کہ جو فقہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر جیسے سب سے مشہور کتاب ہدایہ ہے. ہدایہ کی جو پہلی جلد ہے اس میں عبادات ہیں، وہ عبادات سے متعلق ہے، جس پہ کتاب الطہارہ ہے، انسان کے لیے پاکیزگی، پھر نماز، کتاب الصلاۃ ہے، پھر کتاب الزکوٰۃ ہے، پھر کتاب الصوم ہے، پھر کتاب الحج ہے. یہ تو ایک جلد ہے. باقی جو 3 جلدیں ہیں اس میں کیا ہے؟ اس پہ معاشرت اور معاملات کے احکام ہیں. معاشرت اور معاملات کے احکام ہیں کہ انسان کس طریقے سے زندگی گزر بسر کرے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے. تو یہ ہر مسلمان کا سیکھنا، ہر مسلمان کو اس چیز کا سے آگاہ ہونا کہ میرے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، اور میرے اوپر کیا فریضہ عائد ہے اور کیا چیزیں گناہ ہیں، یہ سب چیزیں جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. جس طریقے سے نماز جاننا یا نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے ان تمام کا علم حاصل کرنا، یہ جاننا سب کے لیے فرض عین ہے. افسوس یہ ہے کہ آج کل مسلمان صرف چند چیزوں پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے، اور وہ بھی اپنے حساب سے کہ بھئی ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لیا، اس میں بھی شریعت کے جو تمام احکامات ہیں ان کو پوری طریقے سے ہم عمل کرتے نہیں کرتے، اس کا ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. پھر یہ تو اہم عبادات ہیں، لیکن جو باقی چیزیں ہیں، معاشرت اور اخلاق اور عبادات اور معاملات، اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کر پاتے کہ جو ہمیں جاننا چاہیے. اس کے لیے سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات بھی کی اور تجارت بھی کی، کسب حلال بھی کیا، اور آپ کی معاشرت کے اندر آپ کے اولاد بھی تھی، آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، اور آپ کا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا. تو یہ سب چیزیں آپ نے کر کے بتلائیں کہ بھئی اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام. رہبانیت یعنی کہتے ہیں کہ جیسے راہب ہوتے ہیں نا، کہ دنیا چھوڑ کر جنگل میں نکل جاتے ہیں. بہت سارے مذاہب میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص حلیہ بنا لیتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں، اور ان کا پھر جنگل میں جا کے گزر بسر کرتے ہیں، دنیا سے بالکل قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. اسلام میں یہ کچھ نہیں ہے. اسلام کے اندر سب لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا اور شریعت کی پاسداری کرنا اس کے ساتھ، یہ اسلام ہے. اب جب انسان زندگی گزر بسر کرتا ہے اور جو اپنے فرائض ہے یعنی عبادات وغیرہ یہ ادا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بہت سارے حقوق اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اقارب کے، رشتہ داروں کے اور عامت الناس کے
بھی اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں. جو کچھ وہ کماتا ہے اس کمائی کے اندر سے ان سب لوگوں کو مال دینا یہ بھی ایک ان کا حق ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں ایک حق ہے کہ سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جو لوگوں کا مال ہے، لوگوں کا حق ہے، وہ ادا کرو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، قرآن کریم میں عطا فرمایا کہ تم اس مال میں سے جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا اس میں سے دوسروں کو بھی دو. تو اسلام کے اندر آدمی جو کسب معاش کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے یا جو مال کماتا ہے، تو یہ جو مال کمانا ہے بذات خود یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ من بعد الفرائض، کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ دوسرے فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ تو پہلے فرائض ہیں، لیکن جو ثانوی طور پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال روزی کمائے اور کما کر لوگوں کو جن جن کو دینا ہے ان کا حق ادا کرے. تو اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو مال ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں. یعنی کہ بعض جگہ مال کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، وَإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے. اور بعض اوقات اس کو دشمن بھی قرار دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے دشمن ہے. دوسری طرف اس کو فضل قرار دیا گیا، وابتغوا من فضل اللہ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو یہ اللہ کا فضل ہے. بعض جگہ اس کو خیر قرار دیا گیا، بعض جگہ اس کو کلوا من طیبات ما کسبتم، اس کو طیبات یعنی پاکیزہ چیز قرار دیا گیا. ایک عام آدمی جب یہ غور کرے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں، ایک جگہ دشمن کہہ رہے ہیں، اور ایک جگہ اس کو خیر کہہ رہے ہیں اور ایک جگہ اس کو فضل کہہ رہے ہیں، تو کہیں خدا نہ خواستہ تضاد تو نہیں ہے. تو بزرگوں نے یہ تشریح کی ہے کہ انسان کے لیے یہ جو مال ہے یہ فتنہ بھی بن سکتا ہے والعیاذ باللہ، دشمن بھی بن سکتا ہے اور فضل بھی بن سکتا ہے. کیسے؟ اگر انسان کا جو مقصود اصلی ہے، منزل مقصود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی رضا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں زندگی گزر بسر کرتا ہے، یہاں دنیا میں ایک عارضی قیام گاہ ہے، تو اس کے لیے انسان کو اس کا انتظام بھی کرنا ہے کہ تاکہ میں اچھے طریقے سے یہاں رہ سکوں. تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے، تو اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ بھئی میرا جو مقصود اصلی ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے اور عبادات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے
چونکہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، مجھے اپنا حق بھی ادا کرنا ہے، اپنے زندگی بھی گزر بسر کرنی ہے، لہذا میں اس کے لیے یہ کسب حلال کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کسب حلال کرنا اس کے لیے فضل بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کا مقصود اصلی اللہ کی رضا نہ ہو، والعیاذ باللہ، بلکہ مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہو، بچپن سے لے کر مرنے تک اس کے دل و دماغ میں اس کو یہ بٹھایا گیا ہو یا بیٹھ گیا ہو کہ جو کچھ میں تعلیم حاصل کروں گا، جو کچھ پڑھوں گا لکھوں گا، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے میں کماؤں اور زیادہ سے زیادہ پیسے بناؤں، اور جو بھی میں محنت کرتا ہوں تو میں خود ہی اس کا در حقیقت اپنے لیے پیسے میں خود ہی بناتا ہوں، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ یہ شریعت کے روح سے صحیح نہیں ہے۔ یہ جو جتنا بھی انسان کو مال ملتا ہے، یہ ساری چیز یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اپنے تقدیر کے حساب سے، اس کی محنت کے حساب سے، نیت کے حساب سے، دعا کے حساب سے، اس کو اولاد کے حساب سے اس کو خود تقسیم فرماتے ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تقسیم کی ہے یہ دولت اور کی معیشت اس دنیاوی زندگی کے اندر لوگوں کے اوپر، اور بعض لوگوں کو بعض پر بلندی عطا کی ہے مال و دولت کے لحاظ سے، کوئی زیادہ مالدار ہے تو کوئی کم مالدار ہے، اور کوئی غریب ہے۔ یہ سب تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ کیوں کیا ہم نے؟ سب کو برابری کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ اگر سب لوگ باس بن جائیں تو پھر ان کا ماتحت کون کام کرے گا؟ کوئی ایک تو اوپر ہوگا نا، کوئی ایک تو لیڈر ہوگا، کوئی ایک تو چلانے والا ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے یہ فیصلہ کرتا ہو، اور نہ ہی کر سکتا ہے، کہ اس ملک میں کتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے، کتنے انجینئر ہونے چاہیے، کتنے تاجر ہونے چاہیے۔ انسان کی بے شمار ضروریات ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ بڑھئی ہے، تو کوئی الیکٹریکل یعنی کہ بجلی کا کام کرتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ بال کاٹتا ہے، تو کوئی جانوروں کو ذبح کرتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ گندم اور زراعت کا کام کرتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ مختلف نوع قسم کے کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ڈاکٹر بنے ہیں، کچھ انجینئر ہیں، کچھ سائنسدان ہیں، کچھ علماء کرام ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ اس کا کہ کون کتنے افراد یہ کام کریں گے، کتنے افراد یہ کام کریں گے، یہ پلاننگ کرنے والی ذات کون ہے؟ کوئی حکومت کرتی ہے؟ کسی بھی حکومت کا، چاہے دنیا کی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی سے ترقی یافتہ ملک لے لیں، لیکن یہ تقسیم کوئی نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے کہ کتنے لوگ۔ اور دیکھیں، آپ کو کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو بڑھئی کی ضرورت ہوگی تو بڑھئی مل جائے گا، الیکٹریکل آدمی کی ضرورت ہوگی تو وہ مل جائے گا، آپ کو روٹی پکانے والی کی ضرورت ہوگی تو روٹی طباخ مل جائے گا، ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر
ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں یہ تمہارے لیے کسی جگہ سے رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ اس کو لازم پکڑو, اس کو مت چھوڑو جب تک کہ وہ خود سے نہ چھوٹ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جہاں سے اس کو رزق آ رہا ہے اس پہ لگے رہنا چاہیے استقامت کے ساتھ, اس کو بلا وجہ ترک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ تقسیم کیا ہے اور اس کو اس پہ لگایا ہے. کیونکہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچپن سے ہمارے دل و دماغ میں اس طرف ڈالا, ذہن میں, اور ہم اس طرف لگ گئے اور یہ کام کرنا شروع کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. جب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے تو اب پتہ یہ چلا کہ جتنا بھی مال ہمارے پاس آتا ہے یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے محنت کی, ہم نے کمایا, ایسا نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کہ تم نے کبھی غور کیا جو تم لوگ کاشتکاری کرتے ہو کیا تم اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کو اگانے والے. بڑی بہترین زبردست مثال ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ بیج لیتا ہے. آپ کھجور کا بیج ڈال دیں, چھوٹا سا بیج ہوتا ہے, یا کسی بھی قسم کا آپ بیج, کسی بھی پودے کا بیج ڈال دیں زمین کے اندر. آپ نے زمین کے اندر ڈال دیا, آپ نے پانی ڈالا, کبھی تو پودا نکل آتا ہے, کبھی پودا نہیں نکلتا, اور کبھی پودا نکلتا ہے تو بہت پھلدار ہوتا ہے اور بعضوں کا پھلدار نہیں ہوتا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. یہ ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں. تو کون اگاتا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. تو یہ صرف مثال زراعت کی نہیں ہے, یہ ہر چیز کی ہے کہ ہم جو بھی تھوڑی سی محنت کرتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بارآور کر دیتا ہے, اتنا ثمرآور کر دیتا ہے کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات نہیں کرتا. تو ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رزق عطا کرنے والی ہے. تو در حقیقت ان اللہ هو المعطی, اللہ تعالیٰ کی ذات ہی در حقیقت عطا کرنے والی ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمائی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. یہ بہت اہم ہدایات ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال عطا فرمایا اس مال میں سے آخرت کا گھر تلاش کرو. کیا مطلب؟ یہ جو مال اللہ تعالیٰ تمہیں جو دیا ہے اس کو تم اگر جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, اچھی نیت سے کماؤ گے تو یہی تمہارے لیے دنیا نہیں دین بن جائے گی. یہ تمہارے لیے آخرت کا گھر کا سامان بنے گا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ نیک سچے تاجر جو ہیں وہ ان کا حشر قیامت کے روز انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر تم یہ نہیں کرو گے, تجارت کے اندر حلال طریقے سے کام نہیں کرو گے, تو فرمایا گیا التجار یحشر فجارا الا من اتقى وبر وصدق, کہ تاجروں کو, عام تاجروں کو قیامت کے روز فاسقوں کی صف میں سے اٹھایا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیکی سے کام لیا, تقوی سے کام لیا اور سچائی سے کام لیا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم جو دولت کماتے ہیں اس دولت سے کسی طریقے سے آخرت کا گھر تلاش کریں. اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, یعنی کہ اس چکر میں ہے کہ دولت تم کما رہے ہو اور آخرت کا گھر تلاش کر رہے ہو, تو یہ بھی نہ ہو کہ بالکل ہی سارا کا سارا مال جو ہے لٹا دو, بلکہ اپنا حق بھی بچا کے رکھنا اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. حدیث میں آتا ہے انتظر ورثتک اغنیاء
خیر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر تم دنیا سے چھوڑ کر جاؤ اس حالت میں کہ تمہارے جو ورثہ ہیں وہ مالدار ہوں، یہ بہتر ہے اس صورت سے کہ جب تم اس حالت میں ان کو چھوڑ کر جاؤ کہ وہ دوسروں کے محتاج اور دستنگر ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنا حصہ بھی کچھ بچا کے رکھو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں پر احسان کرو اور اچھائی کا معاملہ کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں مال عطا فرمایا، تو تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، لوگوں کا حقوق صحیح طریقے سے ادا کرو۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم لوگوں کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ظلم نہ کرو، استحصال مت کرو۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ربا، سود، قمار، میسر، غرر، غبن فاحش، یہ وہ بہت ساری چیزیں ہم فقہ میں پڑھتے ہیں، یہ حرام قرار دی، یہ ساری عقل بالباطل ہے کے ذریعے ہیں۔ سود کھاتا ہے بندہ تو یہ باطل ہے، رشوت کھاتا ہے یہ عقل بالباطل ہے، جھوٹ بول کر کمائی کرتا ہے یہ عقل بالباطل ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے یہ عقل بالباطل ہے، بیع قبل القبض کرتا ہے یہ عقل بالباطل ہے، بیع المعدوم کرتا ہے یہ عقل بالباطل ہے، لوگوں کو ان کے حقوق سے ان کو بتلائے بغیر محروم کرتا ہے یہ عقل بالباطل ہے۔ قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ تمہارا مال ایسا نہیں ہونا چاہیے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تم اس طرح کچھ کرو کہ سارا مال چند ہاتھوں میں سمٹ کر چلے جائے مالداروں کے۔ تو یہ انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں بنائی ہیں، ربا ہے، خمر ہے، میسر ہے، اور یہ جو غرر ہے اور عقود فاسدہ ہیں، یہ ساری چیزیں در حقیقت اس چیز کو روکتی ہیں۔ اگر شریعت کے بنیادی اصولوں پر شرکت ہے، مضاربت ہے، اور جو تجارت کے جائز طریقے ہیں ان کو صحیح طریقے سے اپنائے تو، اور زکوٰۃ و صدقات صحیح طریقے سے ادا کرے، تو جو دولت کا رخ اوپر کی طرف جاتا ہے مالداروں کی طرف، اور چند لوگ مالدار بن جاتے ہیں، وہ نیچے کی طرف آئے گا اور ایک بہت اچھے طریقے سے تقسیم دولت ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، ایسے طریقے سے مال مت کماؤ کہ جس سے کہ دنیا میں فساد پھیل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے کہ اب اتنے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، انفلیشن ہے، افراط زر ہے، مہنگائی ہے، یہ سب کچھ ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے کہ چوری کرنے پر، ڈاکہ ڈالنے پر، لوگوں کو مال غصب کرنے پر، رشوت لینے پر، دھوکہ دہی پر، اس پر اس پر، یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مال و دولت کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ ہم لوگ سود میں مبتلا ہیں، ہم لوگ جوئے بازی کے اندر بہت ساری اسپیکولیٹو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر مبتلا ہیں، عقود فاسدہ کے اندر مبتلا ہیں، ہم لوگ بہت سارے عقل بالباطل کے امور کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہماری تجارت میں برکت نہیں، مال تو ہے، کثرت تو آتی ہے، لیکن چونکہ ہم لوگوں کو حقوق ادا نہیں کرتے، ہم نہیں دیکھتے کہ کیا کچھ عامت الناس کا ہم خیال نہیں کرتے۔ پر آپ نے وہ حدیث قدسی ہے نا، جو حدیث مسلسل بالاولیہ بھی کہی جاتی ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں، رحمان رحم کرنے والوں پر یا تم پر رحم کرے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والوں تم پر رحم کرے گا۔ جب تک ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے زمین والوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہم ان کو کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو اس سے در حقیقت ہم، اللہ بچائے، اگر ہم خدا نخواستہ
ناجائز طریقے سے رشوت کے ساتھ، باطل کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ لوگوں کو صحیح چیزیں نہ بتلا کر اگر ہم یہ کریں گے تو یہ عقل بالباطل کے زمرے میں آ جائے گا، تو یہ فساد پھیلائے گا، تو اس سے بچنا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی چیز حلال طریقے سے جو شریعت کے بتلائے ہوئے اصول ہیں، فقہائے کرام نے ایک ایک مسئلہ واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ چیز جائز ہے، ناجائز ہے، کس طرح جائز ہے، کس طرح ناجائز ہے، کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز کم بہتر ہے، وہ سب اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کریں تو آج ہمارے معاشرے سے غربت دور ہو جائے اور دولت کی ایک مناسب طریقے سے تقسیم ہو جائے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر سیکھنے کی، سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔